تو نماز میں سستی کرنا، کوتاہی کرنا، اس کے وقت پر نہیں پڑھنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ منافق کی صفت بتلائی گئی، ایمان والے کی صفت نہیں۔ اب یہاں پر ایمان والے کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ ہمارے زندگی میں نماز کا ذوق، نماز کا شوق موجود ہے؟ ہم نمازوں میں کہیں کوتاہی تو نہیں کرتے؟ نمازوں سے کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ جاتے؟ ہم دنیاوی کام کو آگے تو نہیں کرتے؟ نمازوں کو پیچھے تو نہیں کر دیتے؟ ایک ایمان والے کو غور کرنے کا موقع۔ دوسری بری عادت کہ عبادت کرتے ہیں تو بھی دکھلاوے کے لیے، فلاں کو دکھلانے کے لیے، فلاں کو دکھلانے کے لیے، وہ دیکھ لے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، وہ دیکھ لے ہم کو عبادت کرتے ہوئے تو ہم کو مسلمان سمجھیں گے۔ یہ عادت تھی ان کے اندر، منافق کے اندر تھی۔ ایمان والے کے اندر سے نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے۔ ایک اہل ایمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ مسکینوں کو کھلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں ایسے بندے کو جو بھوکے کو کھلائے اور ننگے برہنہ شخص کو کپڑے پہنائے اور کچھ دے، اللہ پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، وہ اور میں روز محشر میں اس طرح ہوں گے۔ یہ دو انگلیوں کو بتایا کہ جتنا قریب ہے یہ دو انگلی، اتنا قرب ہوگا مجھ میں اور اس یتیم کی پرورش کرنے والے شخص کے درمیان میں، مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی محتاج کے کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حضرت سامعین، بزرگان محترم، یہ 30ویں پارے کی مشہور سورۃ الماعون تلاوت کی گئی۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مشرکین اور منافقین سے متعلق 6 باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شروع کی جو 3 آیات ہے اس میں مشرکین مکہ کی حالات ہے اور ان کی 3 عادات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بقیہ جو 3 آیات ہے اس میں منافقین کی عادات کو بیان فرمایا۔ اور یہ دونوں کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اور اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا
کہ ان کے اندر یہ صفات پائی جائے اور یہ بری خصلتیں پائی جائے۔ سب سے پہلی آیت جس سے متعلق علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو جہل ہے اور عتبہ ہے، اس طریقے سے روسائے قریش ہے، ان سے متعلق اللہ نے فرمایا یکذب بالدین، یہ دین کو جھٹلاتے ہیں۔ دین کے دو معنی آتے ہیں، ایک وہی معروف و مشہور معنی جو ہم سمجھتے ہیں، دین سے مراد دین اسلام، اور وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، تو وہ اس دین کے بھی منکر تھے۔ اور اسی طریقے سے دین کے اور ایک معنی ہے بدلے کا دن، روز جزا کا دن، آخرت کا دن۔ تو مشرکین یہ آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں، اس دین کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور آخرت کا جو دین ہے، جو روز جزا اور بدلے کا دن ہے، اس کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ یہ ان کی بری خصلت ہے اور ایک برا شیوا ہے جس کو اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ روز جزا پر ایمان لائے۔ اسی واسطے ہم ہر نماز میں قرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک کون ہے؟ یہ رب ذوالجلال ہے، یہ رب قدیر ہے، روز جزا کا مالک اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بدلہ عطا فرمائیں گے، اور روز جزا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس واسطے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی پر ظلم کر دیتا ہے، کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، اور پھر اس مظلوم کو کبھی حق دنیا کے اندر نہیں ملتا، اللہ روز جزا میں دیں گے، بدلے کے دن میں عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو روز محشر میں اللہ دونوں کو زندہ کریں گے، اور پھر وہ جو بے سینگ بکری تھی اس کو سینگ عطا فرمائیں گے، اور پھر کہیں گے تو بدلہ لے لے۔ لہذا وہ بے سینگ بکری جو مظلوم تھی دنیا کے اندر، اسے جب سینگ ملیں گے وہ بدلہ لے لے گی، پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ لیکن ایمان والوں کا کیا ہوگا؟ ایمان والوں کا یہ ہوگا کہ ایمان والا اگر گناہوں کے ساتھ وہاں پہنچے گا، حق تلفیوں کے ساتھ وہاں پہنچے گا، ظلم و زیادتی کے ساتھ وہاں پہنچے گا، اللہ کہیں گے تم نے فلاں کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، وہ اعتراف کرے گا میرے مولا کیا تھا، تو لہذا اب بدلہ دو۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس کیا ہے، میں کیا بدلہ دوں؟ دنیا میں تو میرے پراپرٹیاں تھے، دنیا میں بینک بیلنس تھا، اے ٹی ایم سے میں نکال کر کچھ دے دیتا اور کارڈ سے دے دیتا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کہیں کہ ہے تیرے پاس، نیکیاں ہیں، نیکیاں، نماز کی نیکیاں، روزے کی نیکیاں، عمرے کی نیکیاں، حج کی نیکیاں، تہجد کی نیکیاں تیرے پاس ہے۔ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تو وہ آج کے دن کے لیے کیے تھے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن تو نے فلاں کے حقوق بھی تو دبائے تھے، لہذا اس کے نیکیاں لے کر اس کو دے دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ درگزر فرمائے، یہ معاملہ وہاں پر ہوگا۔ اسی واسطے کہا گیا جو اللہ کے حقوق ہے اس میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے اللہ معاف کریں گے، بندوں کے جو حقوق اس میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ وہاں دلائیں گے۔ پھر ایک موقع ایسا آئے گا نیکیاں دیتے 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 اس کے نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر اللہ کہیں گے اور حقوق باقی ادا کرو، وہ کہے گا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کہیں گے چلو ان کے گناہ اپنے سر پر لے لو۔ لہذا وہ جو صاحب حق تھے
تو لہذا ان کے گناہ اس کے سر پر لاد دیا جائے گا اور پھر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ ہے روز جزا، یہ ہے دین، اور یہ ہے بدلے والا دن. مشرکین جھٹلاتے ہیں اس کو، لیکن ایمان والا یقین رکھتا ہے. جب یقین رکھتا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہونا چاہیے. عمل نہیں ہے، بے فکر ہے انسان، غافل ہے، آئے گا تو دیکھیں گے. یہاں پر ظلم کر رہے ہیں، دیکھا جائے گا. یہاں پر کسی کا حق دبا رہے ہیں، دیکھا جائے گا. نہیں، جب دیکھا جائے گا تو وقت بہت گزر چکا ہوگا. یہیں پر فکر کرنا ہے اس کی. جوانی ہے تو جوانی میں بڑھاپے کی فکر کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے. آج کمائیں گے، آج دھمائیں گے، آج جمائیں گے، بڑھاپے میں جا کر عیش کریں گے. بڑھاپے پر جا کر کھانے پینے رہنے خوشحال زندگی رہے گی. یہاں تو فیوچر کی فکر کرتے ہیں، اور جو بڑا فیوچر آنے والا ہے قیامت کے دن کا، اس کو بھلا بیٹھے. دیکھیں گے بچوں کے فیوچر کی فکر، اپنے فیوچر کی فکر، خاندان میں نواسا نواسی کے فیوچر کی فکر، پوترا پوتری کے فیوچر کی فکر، تمام چیزوں کی فکریں ہیں. نہیں ہے تو وہ اصل فیوچر کی فکر نہیں ہے جو ہر ایک کے ساتھ آنے والا ہے. وہ ہے روز جزا، بدلے والا دن. تو ایک مشرکین کی عادت یہ بیان کی گئی کہ وہ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. اور دوسری عادت، دوسری چیز، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں. یتیم کسے کہتے ہیں کہ بچپن میں، نابالغی کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو، وہ بچہ یتیم ہے. اس کے سر پر شفقت والا ہاتھ جو باپ رکھا کرتا تھا وہ نہیں رہا، چلا گیا. باپ کا سایہ یہ بہت عظیم ہوتا ہے. باپ کا سایہ اگر دنیا سے اٹھ جائے تو باپ کے قائم مقام کوئی نہیں ہو سکتا. باپ کی محبت، باپ کی شفقت، باپ کی الفت، باپ کا پیار کوئی نہیں دے سکتا. لہذا اس یتیم کو جو ایک صدمہ ہے، اس صدمے کی بنیاد پر کہا گیا یتیم کی فکر کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے ساتھ شفقت کرتا ہے، اور جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا جاتا ہے، تو وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جس طریقے سے زمین والوں کے لیے آسمان پر تارے چمکتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے اس گھر کے اندر یتیم کی فکر کی جا رہی ہے، یتیم کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، یتیم کے اوپر دست شفقت رکھا جا رہا ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت وہاں ہوتی ہے. اور پھر دیکھیے تو صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، در یتیم گویا کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، والد دنیا سے گزر چکے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور دنیا سے گزر گئے تھے. تو آپ یتیم پیدا ہوئے، اس واسطے کہا گیا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو مت دھتکاریے اور مت برا بھلا کہیے، بلکہ شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ کیجیے. لہذا ایک ایمان والے کو چاہیے کہ یتیم کے ساتھ بہترین سلوک ہو، اور جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا وہ تو یتیم کو دھکے مار کر نکال دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، وہ اور میں روز محشر میں اس طرح ہوں گے. یہ دو انگلیوں کو بتایا کہ جتنا قریب ہے یہ دو انگلی، اتنا قرب ہوگا مجھ میں اور اس یتیم کی پرورش کرنے والے شخص کے درمیان میں، مجھ سے اتنا قریب ہوگا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. اس واسطے کسی محلے میں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں کوئی بچہ یتیم ہو، کوئی بچی یتیم ہو تو اس کو اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. بہت بڑا ثواب ہے، بہت اونچا ثواب ہے.
اور ایک تیسری ان کی بری خصلت بیان کی گئی وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ابو سفیان سے متعلق جب اسلام نہیں لائے تھے تو معمول یہ تھا کہ ہر ہفتے میں ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، تو وہاں پر کچھ یتیم بھی آ جاتے تھے، دھکے مار دیتے تھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ذکر کیا، ہٹا دیا کرتے تھے، اور عام مشرکین کا معمول یہ تھا، کوئی عزت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھتا تھا، دھکے مار کے ہٹا دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یتیم کو دھکے نہ مارو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکینوں کو کھلانے کے لیے وہ دور کر دیا کرتے تھے، اور مسکین کو بھی دور کر دیا کرتے تھے، یتیم کو بھی دھکے مار کے ہٹا دیا کرتے تھے، کہا کہ ان کو قریب رکھو۔ اس واسطے ایک اہل ایمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ مسکینوں کو کھلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں ایسے بندے کو جو بھوکے کو کھلائے اور ننگے برہنہ شخص کو کپڑے پہنائے اور کچھ دے، اللہ پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے روز محشر میں، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے میری بھوک کیوں نہیں مٹائی؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اور مجھے لباس تو نے کیوں نہیں دیا؟ تو بندہ کہے گا اللہ اب تو یہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ کہیں گے نہیں، فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، لباس کی ضرورت تھی، اگر تو اس کا کام بنا دیتا اور اس کی ضرورت پوری کر دیتا تو میری رضا کو تو پا لیتا، میری خوشنودی کو تو پا لیتا۔ تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو دینا، کھلانا، پلانا، یہ تین ایسی خصلتیں، روز جزا کا انکار، یتیم کو دھکے دینا اور مسکینوں کو کھلانے پر نہ ابھارنا اور نہ خود کھلانا، یہ مشرکین کی عادت ہے، ایمان والے کی یہ صفت نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے منافقین کی خصلت بیان کی گئی کہ ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ منافق دل میں ایمان نہیں اترا، دل میں اچھے طور پر ایمان داخل نہیں ہوا، تو لہذا وہ کیا کرتے تھے؟ شرما شرمی، خوف سے، کوئی دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ لیتے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں خاموش چھپ جایا کرتے تھے، اگر دیکھیں تو نماز پڑھ لیتے، نہیں تو وقت پورا ٹال دیتے اور نماز چھوڑ دیتے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کے لیے ویل اور افسوس کہ یہاں پر بددعا کی گئی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ویل سے متعلق کہ وہ ایک جہنم کی وادی ہے جس کے اندر ایسے منافقین کو پھینکا جائے گا۔ تو نماز میں سستی کرنا، کوتاہی کرنا، اس کے وقت پر نہیں پڑھنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ منافق کی صفت بتلائی گئی، ایمان والے کی صفت نہیں۔ اب یہاں پر ایمان والے کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ ہمارے زندگی میں نماز کا ذوق، نماز کا شوق موجود ہے؟ ہم نمازوں میں کہیں کوتاہی تو نہیں کرتے؟ نمازوں سے کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ جاتے؟ ہم دنیاوی کام کو آگے تو نہیں کرتے، نمازوں کو پیچھے تو نہیں کر دیتے؟ ایک ایمان والے کو غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ ایمان والے کی صفت نہیں، یہ منافق کی صفت اور خصلت کہ وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے۔ الذین هم یراؤن، دوسری خصلت بیان کی گئی، دوسری بری عادت کہ عبادت کرتے ہیں تو بھی دکھلاوے کے لیے، فلاں کو دکھلانے کے لیے، فلاں کو دکھلانے کے لیے، وہ دیکھ لے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، وہ دیکھ لے ہم کو عبادت کرتے ہوئے تو ہم کو مسلمان سمجھیں گے۔ یہ عادت تھی ان کے اندر، منافق کے اندر تھی۔ ایمان والے کے اندر سے نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایمان والے کی صفت تو یہ ہے۔ اس واسطے ہر عبادت کے اندر مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ ہمارا عبادت کرنا، ہمارا صدقہ خیرات کرنا، ہماری کوئی بھی عبادت کرنا، اس کے اندر مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر تیسری بری خصلت بیان کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ معون کے دو معنی بیان کیے گئے۔ معون کے ایک معنی یہ ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کا حق ہے وہ،
زکات ادا کرنا ضروری ہے، ادا نہیں کرتے وبال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکات ادا نہیں کرتے اسی سونے اسی چاندی کو جہنم کی بھٹی میں تپایا جائے گا، پھر گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، اور ایک بڑا ازدام مسلط کیا جائے گا جو اس کی گردن کے اندر پڑ جائے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں ہوں تمہارا سونا، میں ہوں تمہاری چاندی، اور میں ہوں تمہارا پیسہ، اور پھر نوچتا رہے گا۔ تو یمنعون الماعون، تو منافق کی بری خصلت کیا ہے؟ زکات ادا نہیں کرتا ہو، لیکن اہل ایمان کا شیوا کیا ہے؟ ایمان کو اللہ نے، ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال کا حق ادا کرتا ہے، 40واں حصہ ادا کرنا ہے، 2.5% ادا کرنا ہے، لہذا وہ مال کی زکات ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے۔ اس واسطے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو سختی سے منع کرتے تھے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مال جمع کرنا جائز نہیں ہے، مت جمع کرو مال، منع کر دیتے تھے۔ لیکن بعض دوسرے صحابہ کہتے تھے کہ دیکھو جمع کرنا لیکن زکات اس کی ادا کرنا، اگر تم نے زکات ادا کر دی تو مال کا حق ادا ہوا، اب کوئی تمہارے اوپر وبال نہیں ہے، اب تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے۔ اس واسطے جس مال کی زکات ادا نہ کی جاتی ہو دنیا کے اندر بھی وبال آتا ہے اور آخرت کے اندر تو وبال آ گیا ہی۔ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، زکات ادا نہیں کرتے۔ اور معاون کی دوسری تشریح یہ کی گئی، معاون کے معنی ہے برتنے والی چیزیں نہیں دیتے، برتنے والی چیزیں جو ہوتی ہے گھر کے اندر، پیالی ہے، بگونا ہے، جو بھی معمول کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مانگتے ہیں تو نہیں دیتے۔ اب ہر چیز ہر ایک کے اعتبار سے برتنے والی چیزیں الگ الگ ہوتی، کوئی میکینک ہے تو اس کے پاس برتنے والی چیز وہ اس کے اوزار ہوا کرتے ہیں، تو معمولی چیز اگر کوئی مانگتے ہیں تو نہیں دیتے، کیوں؟ اس واسطے کہ بخل ہے ان کے اندر، کنجوسی ہے ان کے اندر۔ اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق یہ ہے کہ بھئی کسی کو ضرورت پیش آئی آپ دیجئے، پھر وہ لا کر آپ کو واپس دے دے گا، تو اتنی معمولی چیز دینے کے لیے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ زکات تو دینا وہ دور کی بات ہے، تو ان کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کوئی ضرورت پیش آئے دے دو اس کو، مثال کے طور پہ ہمارے پاس پین موجود ہے اور اگر کوئی ہم سے مانگ رہا ہے تو دے دیجئے پین، اس کو لا کر ہم کو واپس دے دے گا۔ تو ایسی معمولی چیزیں جس کو دینے میں کوئی بڑا حرج نہیں ہوتا، مانگنے پر دے دینا چاہیے، وہ نہیں دیتے تھے۔ منافقین کی خصلت بیان کی گئی، تو ایمان والے کی شان کیا ہونا چاہیے؟ وہ زکات کو بھی اہتمام سے ادا کرے، اور ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جس کے دینے میں کوئی بڑا حرج نہیں ہوتا دینا چاہیے۔ اخلاقی خوبی ہے، یہ اخلاقی کردار ہے، اس سے اخلاق سمجھ میں آئیں گے، کردار سمجھ میں آئیں گے، اور دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو اس کا اہتمام، تو غرض یہ کہ اس چھوٹی سی مختصر سی صورت میں مشرکین کی 3 بری خصلتیں اور منافقین کی 3 بری خصلتیں بیان کی گئی ہے۔ وہ روز جزا کا انکار کرتے ہیں، اہل ایمان تصدیق کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ روز جزا وہ برحق ہے۔ اسی طریقے سے یتیم کو دھکے دے دیتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو یہ ترغیب دی گئی یتیم کے اوپر شفقت کرو اور پیار کرو اور محبت کا برتاؤ کرو، اور وہ مشرکین مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ ایک ایمان والے سے کہا گیا تم مسکین کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، بے کسوں کا سہارا بنو، اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پھر منافقین کی 3 خصلتیں، نماز میں وہ تو سستی سے پیچھے رہ جاتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، لیکن اہل ایمان کا شیوا وہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ اور پھر منافقین کا یہ شیوا کہ وہ دکھلاوے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، لیکن ایمان والا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اور اسے اللہ کی رضا کے لیے ہی ہر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ زکات ادا نہیں کرتے، اہل ایمان زکات بھی ادا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کوئی ایسی برتنے والی چیز ہے تو دوسروں کو بھی دیتے ہیں تاکہ اخلاق کا مظاہرہ ہو اور دوسرے بھی اسلام کے قریب آئیں اور اخلاق سے متاثر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان
اس صورت کے اندر جو پیغامات خاص طور پہ اہل ایمان کے لیے ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.